إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 9 فروری 2023 بروز جمعرات ہے اور یہاں مولانا خالد زبیر صاحب کی دعوت پرخلوص پر خانقاہ حنفیہ جڑاں ضلع فیصل آباد میں آپ کی خدمت میں سالانہ خانقاہی اجتماع کے حوالے سے حاضری ہے. میرے دوستو، ہم میں موجود ہمارے مخدوم بزرگ حضرت مولانا جمیل اجمل دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے سلسلہ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چشم و چراغ ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگی میں برکات عطا فرمائے. میرے دوستو، میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں خانقاہی اجتماع کے حوالے سے کرنے لگا ہوں. آپ اور ہم یہاں جمع ہیں تو اپنی اصلاح کے لیے جمع ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. خانقاہوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے مولا کو پہچان کے اس کی رضا کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. آپ نے خانقاہوں میں اکثر جملہ یہ لکھے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اے بندے، احساس پیدا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو یقیناً دیکھ رہا ہے، لیکن یہ جملہ جو کہا گیا کہ اے بندے احساس پیدا کر، اس سے پتہ چلا خانقاہ ہمارے اندر احساس پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. خانقاہوں کا نظام دراصل رسالت مآب علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری کا نظام ہے. قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں جہاں یہ ذمہ داری بیان کی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کریں گے، وہیں یہ ذمہ داری بیان فرمائی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن اور سنت کی تعلیم بھی دیں گے. اسی ذمہ داری کے ساتھ تیسری ذمہ داری خانقاہی نظام کی ہے. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کا تزکیہ، دلوں کی پاکیزگی بھی کریں گے. دلوں کی پاکیزگی کیا ہے؟ دلوں کی پاکیزگی کا معنی یہ ہے کہ شرک اکبر سے بھی بچ جائیں، شرک اصغر سے بھی بچ جائیں. شرک اکبر کا معنی اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کر لینا، اور شرک اصغر کا معنی جو بندے کے دل میں ریاکاری ہو کہ میری عبادت کو یہ دیکھ رہا ہے تو میرے اندر ایک عجب، ایک تکبر پیدا ہو، دیکھو یہ عبادت نہیں کر رہا، میں کر رہا، اس کو سمجھ آئے گا میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اللہ والا ہوں. یہ شرک اصغر ہے. یہ شرک جو ہمارے سینوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی کہ بندہ دل کو پاک کر لے. دل اللہ اللہ کرے گا تب جب دل پاک ہو. خانقاہی لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں
کہ پہلے تخلیہ ہوگا پھر تحلیہ ہوگا۔ تخلیہ کہتے ہیں اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے خاص کر لینا، اور تحلیہ کہتے ہیں اس کے میک اپ کرنے کو، خوبصورت کرنے کو، تو پھر اس کے بعد آپ کا ایمان خوبصورت ہو جائے گا۔ یہی کام نبی پاک علیہ السلام نے اس دھرتی پہ اپنی پہلی جماعت صحابہ اور اہل بیت کے دلوں کو پاکیزہ کیا ہے۔ سورۃ الحجرات پہلا رکوع اٹھائے نا، رب کریم فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کے دلوں کو کیسے پاک کیا گیا، ان کے دلوں کو رب کریم نے صاف کر کے اس کا امتحان لے کے ان کے دل میں تقوی کیسے رکھا۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ کا معنی صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ صحابہ کے دلوں میں کفر، گناہ اور نافرمانی، ان تینوں چیزوں کو دور کر دیا گیا تھا۔ پتہ چلا جب گناہ، نافرمانی اور اسی طرح کفر یہ دور ہو جائیں گے تو دل صاف ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں تخلیہ ہو گیا۔ حبب الیکم الایمان، دلوں میں ایمان کو پسندیدہ بنا لیا، اسے تحلیہ کہتے ہیں کہ خوبصورت کر کے ایمان دلوں میں بھیج دیا۔ خوبصورت کرنے کے لیے رب کریم کو آپ کے اور میری بیوٹیفیکیشن کا اللہ پابند نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو سجایا جائے۔ خوبصورتی کا معنی جس کو اللہ راضی ہو کر پسند کر لے، لیکن ہمارے ذہن انسانوں والے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی زبان میں سمجھایا۔ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے ایمان کو خوبصورت کیا ہے اور تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان کو میک اپ کرا کے، ایمان کو خوبصورت بنا کر، اس کی بیوٹیفیکیشن کر کے، حسین، جمیل، محجبین، دل نشین بنا کر تمہارے دلوں میں رکھ دیا۔ جب یہ دلوں میں آ گیا ہے تو رب نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا اولئک ھم الراشدون، اب یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خانقاہی نظام کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے کر لیں۔ اچھا، خالص اللہ کے لیے کب ہوگا؟ کچھ لوگ سمجھیں گے چھپ کے عبادت کرنے کا نام ہے خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ کوئی عبادت دیکھ لے تو یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ جی نہیں، یہ ریاکاری کا مطلب نہیں ہے۔ کسی کے دکھلاوے کے لیے کرنا یہ ریاکاری ہے۔ آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ایک نہیں 1 کروڑ آدمیوں نے بھی دیکھ لیا، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ہاں، آپ ان کے لیے کرتے کہ یہ مجھے دیکھ کے اچھا گمان کرے، پھر تو ایک بندے کا دیکھنا بھی ریاکاری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ظاہراً عبادت کی جاتی ہیں، سب کے سامنے عبادت کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ باجماعت نماز ہے، یہ مل کے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھا کے پڑھ رہے ہوتے۔ تراویح کی نماز ہے، باجماعت پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ حج اور عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، رمی جمار میں ہے، وقوف عرفہ میں ہے، مزدلفہ میں ہے، مینا میں ہے، یا ریاض الجنہ کے رب ہم سب کو نوافل عطا فرمائے، اس جگہ موجود ہیں، تو سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو ریاکاری ہو نہیں رہی؟ جی نہیں، یہ ریاکاری تب ہے جب آپ کو کوئی دیکھے تو آپ اس وقت 2 کے بجائے 4 نفل اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں، یا عام بندہ دیکھے تو آپ کی نماز لمبی ہو جائے اور کوئی نہ دیکھے تو نماز بالکل مختصر ہو جائے۔ ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پہ اتفاق ہے، کوئی دیکھ لے تو 70 دفعہ پڑھ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس کا مطلب ہے اس کے دکھلاوے کی وجہ سے میں نے عبادت بڑھا دی یا دکھلاوے کی وجہ سے کم کر دی، یہ ہے ریاکاری۔ اور بعض اوقات شیطان اسی طرح حملہ آور ہوتا ہے، اور شیطان کے پاس نورانی داؤ اور پیج ہے، اس نورانی داؤ پیج کے کاٹنے کے لیے خانقاہی نظام ہے۔ یہاں آ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھ کے
اللہ والے کے پاس بیٹھ کے اپنے آخرت کے مشورے بندہ لیتا ہے. جیسے کاروبار ہے نا، اس کے لیے ہم لیگل ایڈوائزر رکھتے ہیں. کیا معنی؟ کہ بھائی ہمیں ٹیکس دینا ہے، کتنا دیں گے کتنا نہیں. ایف بی آر ہم سے ٹیکس مانگے گا، عدالت میں گوشوارے جمع کرانے ہوں گے، تو اس کے لیے ایک وکیل ہم نے ہائر کیا ہوا ہے، وہ ہمیں وہاں کے تکلیفوں سے بچاتا ہے. یہ تو دنیا کا نظام ہے. ایک بندہ بیمار ہو گیا، جی میرا فیملی ڈاکٹر ہے. فیملی ڈاکٹر کیوں ہے بھائی؟ کسی نے بھی کھا لو، جی نہیں میں نے اسے مستقل رکھا ہوا ہے، یہ میرے مرضوں کو سمجھتا ہے، ہم نے پکا اس کو رکھ دیا اپنے پاس، یہ ہمارا کام کرے گا. تو بھائیو اپنی آخرت کے لیے بھی ایک اپنا مشیر پکا کر کے بندہ رکھ دینا، جس سے آخرت کے مشورے پوچھے. ہم اس کو تو نہیں دیکھتے. اور اصل آخرت ہے، اصل دنیا نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی محنت فرماتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت حنظلہ کی ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں مختلف روایات ملا کر عرض کرنے لگا. صحابہ کرام رسالت مآب علیہ السلام کے پاس آتے کہ یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری دلی کیفیت آپ کے سامنے بیٹھ کے ہوتی ہے، گھر میں جا کے تو یہ نہیں ہوتی، کیا یہ بھی ریاکاری میں آئے گا؟ فرمایا جی نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ صحبت پیغمبر کا اثر ہے. جتنا قریب ہوں گے ایمان اتنا مضبوط ہوگا، جتنے دور ہیں ایمان اتنا آپ کا معاملہ کمزور سے کمزور ہوتا، پھر تعلق چلا جاتا ہے. مثال سمجھنی ہونا تو بہت آسانی سے سمجھ جاتے. آج سردیوں کا زمانہ ہے، جتنا ہیٹر کے قریب بیٹھیں گے ہمارا فائدہ ہے. گرمیوں میں جتنا اے سی کے قریب بیٹھیں گے اتنی ٹھنڈک ہے. یہ جو سولر لائٹ ہماری جل رہی ہے، یہ سولر پلیٹیں ہیں، سورج میں ڈائریکٹ اس کو شعاع لگ رہی ہے، بجلی چل رہی ہے. تھوڑے سے بادل ہو جائیں، آپ اندازہ لگیں اس کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے درجات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی کہ یہ ایسا نہیں ہے. تو حضرت حنظلہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر یہی کیفیت میری گھر میں رہے اور یہی کیفیت آپ کے پاس ایک جیسی، تو فرمایا کیا ہوگا؟ کہا حنظلہ، اللہ آسمان سے فرشتے بھیجے گا، وہ تمہارے ہاتھ سے مصافحہ کر کے شکر محسوس کریں گے. تو یہ کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے. یہ صحبت پیغمبر صحابہ کو ملی، رب نے اس دھرتی کا اونچا بندہ انہیں بنا دیا. اس کی ایک اور مثال دوں. آج صبح ہم دیکھیں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلی کرن اس درخت پہ پڑتی ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے. سب سے اونچی بلڈنگ پہ پہلی سورج کی کرن پڑ گئی، پہلی شعاع پڑ گئی، پہلی روشنی پڑ گئی. ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کو سورج طلوع ہوا تو امت کے سب سے پہلے افراد پہ روشنی پڑ گئی، وہ نبی پاک کے صحابہ. پھر ثم الامثل فالامثل. آج ہم بہت دور بیٹھے ہیں، آج ہم بہت دور ہیں. ہمارے ہاں نئے پرانے کا نظام بدل چکا ہے. ہم نئی چیز کو عزت دیتے ہیں، پرانی کو عزت نہیں دیتے. ہمارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بندہ باسی روٹی اس نیت سے وہ اللہ والے کھاتے تھے کہ آج کی تازی روٹی کھا لوں، یہ حضور پاک سے ایک دن مزید دور ہو جائے گی، یہ ایک دن مزید قریب ہے. یہ کیفیت یہاں خانقاہوں میں بیٹھ کے ملتی ہے. ہزار رگڑے کھا کے بنتا ہے وہ دل جسے دل کہا جاتا ہے. ورنہ تو شیطان ہر قدم پہ بندے کو گمراہ کرنے بیٹھا ہوا ہے. ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے شیطان. میں مثالیں دوں آپ کو، آپ دنگ رہ جائیں. کیا بھائی؟ اجی میرا توبہ کرنے کا ارادہ تو ہے، لیکن ابھی بال کالے ہیں، سفید نہیں ہوئے، ابھی تو موت قریب نہیں ہے نا، ابھی تو جوانی پئی ہے نا، بعد میں جا کے کر لیں گے توبہ. یہ شیطان کی پٹی ہے. کیوں؟ تمہیں نہیں پتہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے. پہلے دادا باپ بیٹا پوتا، جانے میں تو دادا بیٹھے ہوتے، پوتے فوت ہو رہے ہوتے. اچھا ایک اور پٹی، اچھا ٹھیک ہے توبہ کر لوں گا، کوئی نہیں مسئلہ، خیر ہے، ہو جائے گی، اللہ معاف کرے گا. تو بھئی اللہ کی معافی تمہیں قرآن میں لکھی ہوئی تو سمجھ آتی ہے. جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو جان بوجھ کے گناہ کرے گا اس کا عذاب تمہیں وہی اللہ والا نظر نہیں آ رہا. عجیب معاملات ہیں دنیا میں، عجیب معاملے. اچھا ایک اور بات، کسی کو توبہ کرا لو نا تو شیطان ایک پٹی اور پڑھاتا ہے کہ گناہ عادت ہے پھر بھی کرنے نا، عادت ہے تیرے کو نہیں چھڑی جانی نا، عادت تو تجھ سے نہیں بدلنی نا، پھر بھی کرنے گناہ تو یہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے.
پتہ نہیں عجیب مسئلہ ہے، اللہ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ کل پھر گناہ کرے گا، آج تو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، کرے نہیں گناہ۔ اس کا جواب سمجھاؤں؟ شیطان کو جواب دیا کریں کہ جو کپڑے میلے ہوتے ہیں نا، اس کو ہم واشنگ مشین میں ڈال کے دھوتے ہیں، تو ہم اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کل پھر میلے ہو جانے دیں، پرسوں پھر میلے ہو جائیں گے، پھر داغ لگ جائیں گے۔ تو ہر عقل مند کہے گا بھائی اب کپڑے دھو لیں، پھر میلے ہوں گے تو پھر دھو لینا۔ تو بھائی اب گناہوں کو توبہ کر کے دھو لیں، پھر گناہ شیطان نے کرا دیا تو پھر توبہ کر کے معافی مانگ لیں گے۔ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ، حدیث پاک میں ایک لفظ ہے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے لیے دعا مانگی اور کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ رحمت آپ میرے اوپر کریں اور میرے نبی پہ کریں، بس اور کسی پہ رحمت نہیں کرنی۔ جو وہ دیہاتی آدمی تھا، اپنے انداز پہ اس نے دعا کی۔ حضور پاک نے فرمایا لَقَدْ تَحَجَّرْتَ، تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایک گھڑے میں بند کر کے رکھ دیا۔ رب کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ ہمارے ہاں اگر اس حدیث پہ غور کر لیا جائے نا تو ایک شیطانی شبہ ٹوٹ جائے گا۔ شیطانی شبہ کیا ہے کہ یار اگر پھر بھی توبہ کرے گا نا، تو بار بار توبہ کرے گا تو اللہ بھی تجھے کہے گا بندے تجھے شرم نہیں آتی، کتنی بار توبہ کرے گا؟ پھر کر رہا ہے، ایک بار کر لی، دو بار، شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ نہیں کہے گا، یاد رکھ لو۔ ہم نے اللہ کو بندے پر قیاس کر لیا، یہ ہماری انسانوں کی فطرت ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بھائی طاہر بیٹھے ہیں، بھائی عارف طاہر، میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ کام کریں، ان نے کر لیا، لیکن غلطی ہوئی تو میرا مزاج ہے، بھائی کا مزاج ہے، کسی اور کا، ایک دفعہ کہے گا بھائی غلطی ہوگی پھر کر لیں، تیسری چوتھی دفعہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے، یار یہ بار بار کہے گا۔ بھائی بندہ کہے گا، اللہ یہ تانا نہیں دیتے۔ میں ایک آدمی کے پیسے لے کر کھا جاؤں، دوسری مرتبہ مجھے قرضہ نہیں دیتا، لیکن رب ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنی بار گناہ کر کے سچے دل کے ساتھ دروازہ خداوندی پہ آئیں گے، ہر مرتبہ سچے دل سے تمہیں توبہ ملے گی۔ امام روم رحمت اللہ علیہ نے یہی بات تو فرمائی ہے کہ گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ کیا مطلب؟ فارسی میں کہتے ہیں باز آ، یعنی رجوع اللہ کر لے، واپس آ جا، رک جا گناہوں سے، سارے معنی میں کہتے ہیں باز آ ہر آنچے ہستی باز آ۔ تم کچھ بھی ہو نا، آ جاؤ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ۔ اللہ پاک تو معافی کافر اور بت پرست کی دے رہا ہے، تو پھر بھی حضور کا امتی ہے، تو تجھے تو معافی ملے گی، آ جا۔ اب سوال اٹھتا ہے توبہ ٹوٹی ہوئی ہے، اگر رب نے کہہ دیا شرم نہیں آتی، بار بار توڑ رہا ہے، تو او بھائی تو خدا کی مخلوق ہے، وہ تیرا خالق ہے۔ جو تیرے دماغ میں آ رہا ہے رب اس کا خالق ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہے، تو کیا اللہ کو دھوکہ دے گا؟ تو جواب دیا این درگہے ما درگہے نا امیدی نیست، کہ یہ وہ در ہے اللہ کا، اس در پہ بندے کو مایوسی نہیں ملتی۔ گر صد بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی دن میں تجھ سے توبہ ٹوٹ جائے، سچے دل سے توبہ کر لے، پھر بھی معافی مل جائے گی۔ اچھا سچا دل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں 3 چیزیں جس میں ہوں وہ سچے دل والی توبہ ہے۔ سچا دل اور جھوٹا دل یہ وہ نہیں ہے کہ دل سے جھوٹ بول دو تو سچا جھوٹا ہے، سچ بول دو تو سچا ہے، یہ نہیں۔ 3 شرطیں ہیں سچے اور جھوٹے کو پہچاننے کی، بہت آسان چیز ہے۔ جس بندے نے توبہ کرنی ہے، ایک ہے زبانی منہ سے توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، تب جا کر توبہ بنتی ہے۔ چائے کے لیے دودھ اور پتی کا ملاپ ضروری ہے، ورنہ چائے نہیں بنتی۔ تو توبہ کے لیے بھی 3 چیزوں کا ملاپ ضروری ہے۔ نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو اس کو فوراً چھوڑ دیں، اس وقت تو چھوڑ دیں نا جب توبہ ہو رہی ہے، ورنہ گناہ بھی چل رہا ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے، کیسی توبہ ہے؟ تو اس کو چھوڑ دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس پر شرمندہ ہو بندہ کہ اللہ غلطی ہوئی ہے، اللہ غلطی ہو گئی، مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ 3 شرطیں ہوں، یہ سچے دل کے ساتھ توبہ ہے، اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ جس کو قرآن کریم 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مسلمانوں اللہ کے لیے توبہ کر لو، اور پکی توبہ یہ توبۃ نصوحا ہے، جس میں 3 شرطیں ہیں، گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اس پر بندہ شرمندہ ہو۔ اچھا اگلی بات، اگر اس طرح دن میں 70 مرتبہ بھی کیفیت بنتی ہے نا گناہ کی، اور پھر واپسی سچی توبہ کی 70 مرتبہ بھی،
حدیث پاک میں اللہ تمہیں دن میں 70 مرتبہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 71 مرتبہ معاف نہیں کر سکتا، 70 کثرت مراد ہے، کثرت مراد ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی کو گلہ کرے نا، اگلا کہتا ہے یار تو سال ہا سال سے مجھے یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ ہے تو وہ 2 دن سے، اور یار یہ تو میرے کان کھا گیا۔ بھئی کان کہاں کھا گیا؟ کان تو میرا موجود ہے۔ یار یہ بندہ تو میرا سر کھا گیا، وہ سر تو تیرا موجود ہے، کھا تو نہیں گیا۔ یہ ایک مثال ہے، مراد ہے اس نے زیادہ اصرار کیا ہے۔ تو 70 سے مراد یہ نہیں ہے کہ 71 مرتبہ توبہ نہیں ملے گی، 70 سے مراد ہے کثرت۔ جتنی زیادہ بار آپ توبہ کریں گے، سچا دل ہوگا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، حدیث قدسی کا ہے۔ فرمایا یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے فلاں کے بیٹے، کائنات کی ابتدا کو شروع کیا، کہا آدم علیہ السلام کے بیٹے تو اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، میری رحمت کا تمہیں نہیں پتہ؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کتنا گناہ کرے گا؟ چل تو نے اتنے بھی اگر گناہ کیے ہیں نا کہ تیرے گناہ سے زمین بھی بھر گئی، پانی بھی بھر گئے، پہاڑ بھی بھر گئے، او آسمانوں کو چھونے لگے تیرے گناہ، لیکن ثم استغفرتنی، ایک وقت آیا کہ تو شرمندہ ہوا اور تو نے کہا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، غلطی ہوگی۔ آج تک تجھے خیال نہیں تھا، ایک نقطے پہ جا کے تجھے خیال آیا۔ لفظ سنیں، فرمایا غفرت لک ولا ابالی، اوے میرے دروازے پہ نا امیدی نہیں ہے، میں تمہیں معاف کروں گا، مجھے اس معافی کی پرواہ کوئی نہیں۔ تو نے کتنے گناہ کیے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے ہمارا رب۔ آج اس رب سے ہمیں دور شیطان کر رہا ہے، اس کے بچاؤ کے طریقے یہ خانقاہیں سکھاتی ہیں۔ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے گویا ہم سے گیلا کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ جو لفظ ہے نا اس کو سمجھے، یہ بربک الکریم کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس نے تجھے دھوکے میں ڈالا، کس نے تجھ سے مایوسی کروا دی؟ بربک الکریم، اس رب سے جو رب بڑا کریم اور مہربانی والا ہے۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ مہربان رب سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ اس کے ہاں مہربانی نہیں ہے؟ سنیں کتنی بڑی بات۔ الذی خلقک فسواک فعدل، وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں برابر کیا اور تمہیں صورتیں دی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، تم اپنی شکل میں محتاج ہو اپنے رب کے، رب نے جیسے چاہا تمہیں ویسی شکل دی ہے۔ یہ رب کریم ایک بات فرما رہے ہیں، اللہ نے شکل ہمیں اپنی مرضی کے مطابق دی، تو دل بھی تو اپنی مرضی کے مطابق دی۔ ہمارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے تو توبہ کرنے کی صلاحیت بھی تو رب نے رکھی ہے نا۔ صرف یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے اندر صرف شیطانیت ہے، صرف یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے اندر صرف گناہ کی صفت ہے، توبہ کی بھی تو ہے نا۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یاد رکھیں چھری جو بنائی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ کسی کو مار دو، چھری تو اس لیے کہ حلال چیز پر بندہ اپنے ملکیت کے طور پہ استعمال کر لے۔ چھری سے پیاز بھی تو کٹتے ہیں، ضروری ہے کسی گردن کاٹنی؟ تو بھائی جو ہمارے اندر شہوت موجود ہے حلال طریقے سے بھی تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ضروری ہے ہم حرام طریقے سے استعمال کریں؟ تو یہ ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ ترتیبیں ہمیں خانقاہ سکھاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ایک رکوع کی لمبی حدیث ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث دوسرے نمبر پہ موجود ہے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل، اس کو حدیث ام السنہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے، ذرا سنیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور پاک کی خدمت میں حاضر تھے، اذ طلع علینا رجل، ایک شخص آیا، اچانک آیا، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، صاف ستھرے کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر، صاف ستھرے گھنگریالے بال تھے، نہ کپڑوں پہ کوئی غبار کا اثر تھا نہ ہی اس کے بالوں پر کوئی سفر کا اثر تھا۔ ولا یرا علیہ اثر السفر، مسافر نہیں لگتا تھا۔ تو جب وہ مسافر نہیں لگتا
صاف کپڑے صاف شکل کے ساتھ آیا تو اس کا معنی ہے مدینہ کا رہنے والا ہے نا. تو جب اسی شہر کا رہنے والا ہے جہاں سے آیا ہے, لیکن ایک اور مسئلہ آ پڑا کہ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ, ہم سارے مدنی اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے. عجیب سچویشن بن گئی کہ یار بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا. اسے پتہ چلا یہاں کا قریب کا رہنے والا, دور کا آیا ہوتا. اس زمانے میں یہ کوئی شیشے بند گاڑیاں تو نہیں تھی نا کہ اگر دو غبار سے بندہ خود کو بچا کے آ بیٹھے. اس زمانے تو پتہ چلتا تھا بندہ مسافر ہے یا شہری ہے. تو بھائی یہ مسافر ہے اس لیے ہم اس کو نہیں پہچانتے. اچھا اگر مسافر ہے تو مسافر والے اس کے کپڑے وپڑے تو نہیں ہیں, کپڑے وپڑے اس کے مسافر والے نہیں ہیں, تو اس کا معنی مدینے کا ہے. اجی مدینے کا تو پہچانتے ہم نہیں ہیں, اب کیا کریں؟ شش و پنج کی صورتحال بن گئی. حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس سے پوچھتے کہ بھائی اپنا انٹروڈکشن کرا, تعارف کرا, اور دس تو کون ہے, کچھ پوچھتے نا. ابھی ہم نے یہ سچویشن میں خود کو مبتلا رکھا ہے کہ پوچھیں نہ پوچھیں کیا کریں. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ڈائریکٹ حضور کے پاس پہنچ گیا. اس سے پتہ چلا کہ حضور پاک کے ساتھ اس کی جان پہچان ہے, یہ حضور پاک کو جانتا ہے. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کے سامنے جا کے بیٹھا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ, اپنے گھٹنوں کو, دو زانوں بیٹھ کے نا حضور پاک کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا. فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ, اور اپنے ہاتھوں کو حضور کے دامن میں رکھ دیا. اس سے پتہ چلا سوالی ہے, کچھ پوچھنا چاہتا ہے. دامن رحمت مصطفیٰ کو تھام لیا اس نے آ کر. اچھا جب اس نے یہ کہا, یہ کیا, تو حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کا نام لیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, فداک ابی و امی, اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. یہ ڈائریکٹ نام لے رہا ہے. اللہ اکبر, کیسا آدمی ہے. اور اخبرنی عن الاسلام, اسلام بتاؤ مجھے, اسلام کیا ہے. یہ فوراً سوال کیا. تو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ حضرت عمر سمیت یہ کہتے ہیں ہم سب نے اپنے کان اس طرف متوجہ کیے کہ حضور پاک جواب کیا ارشاد فرماتے. چلو اس کے سوال کے بہانے ہمیں دین تو سمجھ آ جائے گا نا جو حضور ارشاد فرمائیں گے. کہتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. فرمایا 5 چیزوں کا نام اسلام ہے. کلمہ طیبہ کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. نماز قائم, زکوٰۃ کی ادائیگی, روزہ رکھنا, اور اگر آپ کو اللہ وسعت دے تو حج کر. کہتے ہیں 5 چیزیں حضور نے بتائی. اس نے کہا صدقتا, آپ نے سچ فرمایا. کہتے ہیں فعجبنا, ہم بڑے حیران ہوئے. لہو یسألہ و یصدقہ, پوچھتا بھی ہے, اس کا معنی اسے نہیں پتا, اور پھر کہتا ہے سچ کہا سچ کہا, اس کا معنی اس کو پتا بھی ہے. یار عجیب سچویشن ہے. یہ بندہ ہے کیا ہے, پہچانتا کوئی نہیں ہے, بالکل مسافر جیسی شکل بھی نہیں ہے, مدینے کا بھی نہیں ہے, اور آ کر سوال بھی کرتا ہے, اور پھر کہتے ٹھیک کہا ٹھیک کہا. تو اس سے پتہ چلا اس کو پہلے پتہ ہے, اور اگر پہلے پتہ ہے تو پھر پوچھا کیوں ہے. کہتے یہی بات چل رہی تھی, اس نے دوسرا سوال کر دیا اخبرنی عن الایمان, مجھے ایمان بھی بتا دے. تو آپ علیہ السلام نے 6 چیزیں ارشاد فرمائی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالخیر قدرہ وشرہ. فرمایا ایمان, اللہ کو مانو, اس کے رسولوں کو مانو, اس کے فرشتوں کو مانو, اس کی کتابوں کو مانو, قیامت کے دن کو مانو, اچھی بری تقدیر کو مانو. انہوں نے کہا صدقتا, آپ نے سچ فرمایا. اگلا سوال اس نے پھر کر لیا اخبرنی عن الاحسان, مجھے بتائیں حسن سلوک, احسان, خوبصورتی ایمان کی کیا ہے, ایمان خوبصورت کیسے بنے گا. آپ علیہ السلام نے 2 چیزوں میں جواب دیا. فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. 2 کیفیتیں ہیں یہ ایمان کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. نمبر 1, یا تو یہ کیفیت اپناؤ کہ عبادت کرتے وقت تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ایسی عبادت کرو,
اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اس پہ تو ایمان رکھ کہ تجھے تو رب دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ چوتھا سوال، یہ چوتھا اور آخری سوال ہے اس بندے کا، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یعنی ایگزیکٹلی ٹائم، مخصوص وقت قیامت کا کون سا ہوگا؟ تو حضور پاک نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کیا مانا؟ جتنا تجھے پتہ ہے نا اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ علم اللہ کو ہے جتنا تجھے پتہ ہے، تو مجھے بھی آپ نے یہی بتایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، تو یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ تو سائل نے ضمنی سوال کیا، یہ پانچواں سوال نہیں ہے، یہ چوتھے کا حصہ ہے کہ یا رسول اللہ ایک چیز ہے جو آپ جانتے اور میں نہیں جانتا، وہ کیا؟ کہ اخبرنی عن اماراتہا، آپ نشانیاں جانتے ہیں، ذرا وہ تو بتا دیں نشانیاں قیامت کی کیا ہوں گی۔ چلو یہ تو اتنا مجھے پتا کہ اللہ جانتا ہے، اتنا آپ کو پتا کہ اللہ جانتا ہے ایگزیکٹلی ٹائم، مخصوص وقت قیامت کا، خاص ٹائم کون سا ہوگا، تو اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں تو اللہ نے آپ کو بتائیں، آپ وہ بتا دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے دو نشانیاں ارشاد فرمایا پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ دوسری نشانی فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جو لوگ بکریاں چرانے والے یعنی غریب قسم کے لوگ ہوں گے، وہ اتنے امیر بن جائیں گے، کہیں گے تیری بلڈنگ اونچی ہے یا میری اونچی ہے۔ یتطاولون فی البنیان، اپنی بلڈنگ کے بلندیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، حضرت عمر فرماتے ہیں ایک وقت گزرا، حضور پاک نے مجھے دیکھا، فرمایا تدری من السائل، عمر پتہ ہے کون تھا آنے والا؟ حضرت عمر کے پاس ایک جواب کا آپشن تو یہ تھا، فرماتے لا مجھے نہیں پتہ۔ اس میں حضرت عمر کی لا علمی تو ظاہر ہوتی کہ ان کو نہیں پتہ، اس مسئلے میں لا علم ہے، لیکن حضور کی شان ظاہر نہ ہوتی۔ حضرت عمر نے وہ جواب دیا کہ میری تو لا علمی ہے لیکن حضور کی شان تو ظاہر ہو۔ جواب کیا دیا؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، میں نہیں جانتا، میرے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، آپ اور آپ کا رب تو جانتا ہے نا۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل علیہ السلام، فرمایا وہ جبرائیل امین تھے۔ یا رسول اللہ جبرائیل تھا انسانی شکل میں، وہ کیوں؟ فرمایا یعلمکم دینکم، تم میں کچھ لوگ وہ بیٹھے تھے جن کو سوال کرنے کا من کر رہا تھا، ان کے دل میں تھا کہ یہ باتیں پوچھیں، لیکن پوچھنے کی یا ہمت نہیں ہو رہی تھی یا سادہ لوہ دیہاتی تھے کہ ہم کس لفظ سے حضور پاک کے ادب کو سامنے رکھ کے پوچھیں۔ تو ان کے دل کی سچی تڑپ کو دیکھ کے رب نے عرش سے فرش پہ جبرائیل کو بھیجا، جا ان والے سوال تو کرتا کہ ان کو اپنے سوالوں کے جواب مل جائے۔ یہ میں نے صرف ترجمہ کیا، میں اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ورنہ اس کی پوری تشریح کے لیے تو ایک وقت چاہیے۔ یہ جو حدیث جبرائیل ہے نا، اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ جو پوچھا ہے کہ احسان کیا ہے، یہ ہماری خانقاہی نظام کو اس نے پوچھا ہے، یہ خانقاہی نظام ہے۔ ان تعبد اللہ کانک ترا، عبادت ایسی کر کہ تو اللہ کو کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ طریقہ نہ بن سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ نہ بن سکے تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک مشاہدہ ہے، ایک مراقبہ ہے۔ مشاہدہ کہتے ہیں دیکھ لو، مراقبہ کہتے ہیں اللہ تمہیں دیکھے تم گردن جھکا لو۔ فرمائے نبی کی عبادت مشاہدے والی ہے، وہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے، اور ولی کی عبادت مراقبے والی ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ نبی کی طاقت ہے، وہ اپنے خدا کو دیکھے، خدا کو سنے، وہ ان کی طاقت ہے،
لیکن جو طاقت اللہ نے ولی کو دی ہے وہ اللہ کو دیکھنے والی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، تم دنیا میں رہ کے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ اللہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ اللہ باریک بین بھی ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اور اللہ کی خبر کے بارے میں مثال موجود ہے، هُوَ يَرَى نَمْلَةَ السَّوْدَاءَ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، سنیں، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پہ چلتی ہوئی کالی چیونٹی، 4 اندھیرے، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالے رنگ کی چلتی ہوئی چیونٹی کہ ٹمٹماتے ہوئے دل کی خواہش کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے دیکھنا۔ تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے حضرت استاد جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو خانقاہوں کے نظام کی دلیل کیسے بنتی ہے؟ بڑا پیارا جملہ فرمایا خانقاہوں میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، اے بندے احساس پیدا کر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تو فرمایا اس سے پتہ چلا خانقاہیں نبی کی تربیت کے لیے نہیں ہیں، امت کی تربیت کے لیے۔ ورنہ نبی کی تربیت کے لیے ہوتے تو لفظ ہوتا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو نبی کا مسئلہ، خدا کا مسئلہ ہے۔ بابا خانقاہ تو امت کی ہے، تو پہلا درجہ نبی کا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ کے عبادت کرتا ہے، دوسرا درجہ امتی کو ہے کہ اسے یہ تو نہیں لگتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خانقاہی نظام میرے بھائیو اس چیز کا ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت میں مزید بھی کر لوں، وہ کیا؟ اس سے ایک چیز سمجھے، وہ یہ ہے کہ ان نے پوچھا قیامت، فرمایا رب جانتا ہے۔ نشانیاں، تو سنیں نشانیاں بتائیں۔ یہ جو 2 نشانیاں ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور بکریاں چرانے والے مقابلہ کر رہے ہوں گے عمارتیں بنانے میں، کیا مطلب؟ کیا لونڈی کا اپنے آقا کو جننا کوئی جرم ہے؟ ایک آقا ہے، اس نے اپنے ہاں ایک باندھی رکھی ہے، وہ اس کی ام ولد بنی ہے، وہ ام ولد میں جو اس کا بیٹا ہے وہ کل بادشاہ بن جائے، نو ایشو، یہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ تو اس کو یہ مقام نشانی قیامت کیوں کہا گیا؟ کیا مطلب؟ نمبر 2، یہ جو بکریاں چرانے والا آدمی ہے، اگر اس کو رب مال دے اور یہ بلڈنگ بنا لے تو کیا اعتراض ہے؟ اگر وہ اونچی بلڈنگ اپنی ضرورت کی بنیاد پہ بنا لے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بظاہر تو اس میں کوئی اعتراض نظر نہیں۔ لیکن رسالت مآب علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی سے کیوں جوڑا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی خاص وجہ، ریزن، سبب ہوگا۔ پہلی وجہ یہ جو لفظ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یہ مراد نہیں ہے جو لفظوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ بڑا پیارا استاد جی نے تشریح کا جملہ فرمایا لوگوں، اس سے پتہ چلا کہ قیامت میں اس سے پہلے زمانہ وہ آ جائے گا جب گھر میں ماں کی حیثیت نوکرانی والی ہوگی اور بیٹی کی حیثیت مالکن والی ہوگی، اور باپ کو نوکر سمجھا جائے گا اور بیٹا خود کو گھر کا سربراہ سمجھے گا، یہ بتایا گیا۔ اور آج یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ماں کو بیٹی کہتی ہے، تے کو کیڑا پتہ ہے؟ اگر ماں کو ہی نہیں پتا تو تجھے کیا پتا ہے؟ بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا تجھے کیا پتا، تو بوڑھا آدمی ہے، تجھے کیا سوچ ہے، ہم دنیا گھومتے ہمیں پتا ہے۔ اجی تو آج جوان ہے، یہ تجھ سے 50 سال پہلے جوان تھا، وہ تم سے زائد تجربہ رکھتا ہے، تم سے زائد معلومات رکھتا ہے، لیکن وہ بوڑھا خاموش ہے، اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ بیٹھا۔ تو یہ قیامت کی نشانی، اور واقعی یہ نشانیاں گھر میں پورے ایسے پورے ہیں جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ورنہ ان لفظوں میں تو کوئی جرم نہیں تھا جو الفاظ سمجھائے جانے، اور آج ایسا ہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی ماں باپ کی واقعات سنے ہیں جو اپنے منتھلی خرچ کے لیے اپنے بیٹوں کے لینے کے محتاج بیٹھے ہوتے ہیں، اور خدا کے بندو، تمہیں ماں باپ نے بچپن میں شہزادوں کی طرح پالا ہے، بڑھاپے میں تم انہیں بادشاہوں کی طرح پالو۔
اس نے تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالا. آج رب نے مجھے 4 پیسے دے دیے ہیں، اور سلام ہے اس پیسے کو جو میری ماں اور میرے باپ پہ لگے، اور لعنت ہے اس پیسے پر جو ماں باپ کی دل دکھانے پہ لگے. کچھ تو بندہ سمجھے، ذرہ برابر بھی انسان نہیں سمجھتا. اور سنیں نوجوانوں، یہ جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں نا، یہ وہ گناہ ہے جس کا بدلہ آخرت میں تو ہوگا، دنیا میں رب اس کی جان سے اس کا بدلہ نکالے گا. آپ میں بہت سے بزرگ میری عمر میرے تجربے سے زائد کے بندے بیٹھے ہیں. حضرت مخدوم مکرم کی میں موجودگی میں بات کر رہا ہوں. میں نے ایسی جگہوں میں گھوم کے تجربہ حاصل کیا ہے، اللہ اکبر، جہاں 50 سال کے بعد بیٹے سے اپنے باپ کا بدلہ اس کے بیٹے نے لیا ہے. حضرت شیخ، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. ایک جنازہ پڑھا کر واپس آیا تو میرے ساتھ ایک بزرگ آئے. جاتے ہوئے ایک بندے کو میں اپنے مدرسے میں بٹھا کے گیا کہ میں جنازہ پڑھا کے آتا ہوں، آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں. واپسی پہ ایک بوڑھے میرے ساتھ اور آ گئے. ایک پہلے بزرگ بیٹھے تھے میرے پاس، ایک اور ساتھ آیا. جو پہلے بزرگ بیٹھے تھے نا، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب آپ مجھے پرچہ شریعت بنا دیں، مہر لگا دیں، فتوے کی دستخط کر دیں. میں نے کہا جی فتویٰ کیا ہے؟ جی میں اپنے 4 بیٹوں کو اپنی جائیداد سے آگ کر رہا ہوں، لا تعلق کر رہا ہوں. میں نے کہا حضرت لا تعلق کرنا شریعت میں نہیں ہے. شریعت نے اولاد کو حق دیا ہے. کسی مفتی کے قلم میں وہ جرت نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں لکھ بیٹھے. انہوں نے مجھے کہا آپ کو پتہ ہے میرے بیٹوں نے کیا جرم کیا؟ میں نے کہا جی بتائیں. کہتے میرے بیٹوں نے مجھے مارا اور میری کمر کی ہڈی تقریباً ٹوٹی ہوئی ہے، میں لاٹھی پہ چل رہا ہوں، یہ میرا شاگرد ہے، مجھے پکڑ کے لایا. اس نے کمر سے کپڑا ہٹایا تو واقعی وہ زخمی تھا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اب میں کیا کرتا؟ اتنا ظلم تو ہے، لیکن یہ فتویٰ تو میں نہیں لکھ سکتا نا جو اللہ رسول کے خلاف ہو. میں نے کہا حضرت میں درمیان میں بندے ڈالتا ہوں، آپ کے بچوں کو بلواتا ہوں، ان کو لعن طعن کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، انہیں معافی تلافی کی درخواست کرتے ہیں، وہ آپ کے پاؤں پڑیں، آپ کی معافی مانگیں، آپ کو عزت دیں گے. لیکن خدا کے لیے مجھ سے یہ فتویٰ نہیں لکھوائیں. میں بیوی بچے والا ہوں، میں نکاح رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میری سب چیزیں ختم ہو جائیں جو میں قرآن کے خلاف فتویٰ لکھوں. تو اس بزرگ نے تھوڑا سوچا کہ بات تو بندہ ٹھیک کر رہا ہے. اسی اسنا میں کہ میں کہہ رہا ہوں، جس بوڑھے بزرگ کو میں اپنے ساتھ نکاح جنازے سے لایا تھا نا، وہ میرے پہلے بزرگ کو کہتا ہے کہ تو ہے اس قابل، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے تربیت اپنی اولاد کی کیسے، تیرے ساتھ ایسے کریں گے؟ وہ بوڑھا رونے لگ گیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا خدا کے لیے یار چھوڑیے، میرا مہمان ہے، تسی آپس میں لڑ پے ہو، ایک ہی مسئلہ ہے، آپ تو خاموش سے بیٹھے نا، یہ میں اسے سنبھالوں. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب یہ ایسے ہے، اس کے ساتھ اس کو سزا ملی ہے، اس سے پوچھے اس نے کیا حرکات کی تھی جوانی میں. وہ بیچارہ بلک بلک کے رونے لگ گیا بچے کی طرح. میں نے اس بزرگ کو کہا، میں نے کہا حضرت آپ نے اسے رلا دیا، آپ خاموش ہو کر بیٹھے، میں اس کو سمجھا رہا ہوں، آپ اس سے لڑی جا رہے ہیں. اب میں اس کو سمجھاؤں نا، تو وہ پہلا بزرگ جو رو رہا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے سر ہلایا. مجھے شروع میں تو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہہ رہا ہے. جب تھوڑے سے اس کے آنسو تھمے تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بزرگ میرے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو روکے نہیں. اب تو سچویشن بدل گئی، اب تو کوئی انٹرسٹنگ معاملہ بن گیا کہ معاملہ ہے کیا. تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ یہ بندہ آپ کو تو غلط کہہ رہا ہے، کہا سچ کہہ رہا ہے. کہا میری عمر 24 سال تھی جب میں نے اپنے باپ کو مار کے گھر سے نکالا تھا. آج اس کی عمر کوئی 80-85 سال ہے، تو 50 سال درمیان میں گزر رہے ہیں. آدھی صدی بعد رب کریم نے اس کی جان سے اس کا بدلہ نکالا. یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں، میں اللہ کے گھر میں تمہیں سنا رہا ہوں. یہ میں کسی کتاب سے پڑھ کے یا کسی اخبار جہاں سے پڑھ کے یا کوئی کالم کسی کا نہیں سنا رہا. یہ میں آنکھوں دیکھا کانوں سنا واقعہ جس کا میں عینی شاہد اور آئی وٹنس ہوں، جو میرے سامنے ہوا. مجھے بتائیں، آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ تکلیف والی معاملے کرتے ہیں، کل ہماری بھی تو اولاد ہونی ہے. اور سنیں، جب بندے کو یہ خیال دل میں جا کر بیٹھ جائے گا کہ میرا ابا میرے اوپر بچپن میں پابندیاں ٹھیک لگاتا تھا اور میرا ابا مجھے غصہ کرتا تھا تو ٹھیک کرتا تھا،
میں نے اپنے ابا کی بات نہ مانی، بہت غلط کیا. جب ہمارے دل میں یہ آئے گا نا تو پھر اس وقت ہمارا بیٹا بھی گھر میں اتنا جوان ہو چکا ہوگا جو میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ یہ بے وقوف ہے، جیسے میں اپنے باپ کے بارے میں سوچتا تھا. میرے دوستو، یہ عدل کا بدلہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. اس لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو اپنی ماں کے جا کر پاؤں پڑ جائے، اپنے باپ کو جا کے معافی مانگ لیں. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ معاف نہ کر دیں. وہ یقین مانیے آج معافی تلافی کرا لو. قبر بڑی اوکھی جگہ ہے حضرت، بہت مشکل ہے، وہ اکیلی جگہ ہے. وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی کھلا رہ گیا تو اسپیشل بندے کو بلوا کے گے اتنے بھی گارا مار دے، اینو بند کر دے. وہ ایسی جگہ ہے. وہاں ہمارے ساتھ ہمارے اعمال نے جانا ہے، ہمارے مال نے نہیں جانا، ہمارے اولاد نے نہیں جانا، ہمارے اعمال نے جانا. آج بندہ معافی مانگ لے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. کسی اور کی باتوں پہ آ کر بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کرے گا تو یہ قیامت کی نشانی ہے. تبھی حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مانا؟ قیامت سے پہلے باپ کی حیثیت گھر میں نوکر والی، بیٹے کی مالک والی، ماں کی نوکرانی والی اور بیٹی کی مالکن والی ہو جائے گی. یہ تو پہلی نشانی. دوسری وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بکریاں چرانے والے، جوتوں بغیر چلنے والے، ننگے پاؤں گھومنے والے آج بلڈنگوں کا مقابلہ کر رہے. کیا مطلب؟ مراد کچھ اور ہے. سمجھایا جا رہا ہے کہ دیہات میں تھے نا تو معاملہ پہچان کا کچھ اور تھا. شہر میں آئے، 4 پیسے کما لیے، عزت مل گئی، قومیت بدل دی، اس لیے اپنے آپ کو معاملے میں مقابلہ کرنا شروع کر دی. یہ مراد. یہ جو قومیتوں کی تبدیلی ہے نا، حدیث پاک میں ہے من ادعا الی غیر ابی، جو آدمی اپنی قوم تبدیل کرتا ہے، نعوذ باللہ اس کو حلال نطفے سے حرام نطفے کی طرف جانے کا شوق ہے. کیوں؟ قوم ہم نے کہہ دیا نا کوئی بڑی ہے اور کوئی چھوٹی ہے. میرا پاک نبی تو حجت الوداع کے خطبے میں ہمیں یہ بتا گئے تھے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. فرمایا فضیلت ہے تو تقوی کی. اور یہی سورۃ الحجرات قرآن کریم نے ہم بتایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگوں ایک مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے تم پیدا ہوئے ہو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے جو تمہاری قومیں بنائی ہیں نا، قبیلے بنائے ہیں، لِتَعَارَفُوا، جسٹ فار دا انٹروڈکشن اونلی، صرف اور صرف پہچان کے لیے، صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، عزت کے لیے. قومیتوں کی بات نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تقوی ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے ہاں محترم ہوگا. یہ چیزیں ہمیں قرآن نے سکھائی. اور یہاں میں قومیتیں چینج کر کے بلڈنگ کے مقابلے کی ترتیبیں بنا رہا ہوں. تو یہی چیز ہے میرے دوستو. یہ بات ہمیں وہاں حدیث جبرائیل میں سمجھائی گئی. یہ خانقاہی نظام ہے کہ ادھر بیٹھ کے پہلے اپنی فکر کرو. خانقاہی نظام میں یا تو آسمان سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، فرشتے کیا ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، یا زمین سے نیچے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہماری قبر میں ہمارا معاملہ کیا ہوگا. بس دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر کا جو معاملہ ہے نا، یا اس کو دیکھ کے چلیں گے یا اس کو دیکھ کے چلیں گے. یہ خانقاہی نظام ہے. یہ خانقاہی اجتماع میں بلانے کا مقصد صرف یہی ہے. یاد رکھیں، خالی سننے سے بات نہیں بنے گی، عمل کرنے سے بات بنے گی. کوئی بندہ 2 رکعت نماز نفل کا ثواب سنتا رہے اور ثواب کے الفاظ کتابوں میں پڑھتا رہے، 2 نفل نہ پڑھے، اس کو 2 نفل کا ثواب ملے گا. روزے کی فضیلتیں میں سارا دن سناتا رہوں اور روزہ میرا آپنا بھی نہ ہوئے، دس تو مینوں کیڑے روزے تے ثواب لبڑا.
کیا مجھے روزے کا ثواب ملے گا؟ تو میرے دوستو یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے استاد جی ایک پیارا جملہ بولتے ہیں کہ تقریر سیکھنے سے نہیں آتی، تقریر کرنے سے آتی ہے۔ شروع میں ہم یہ جملہ سنتے تھے نا تو ہمیں عجیب لگتا تھا کہ تقریر سیکھنے سے کیوں نہیں آتی؟ وہ کہتے سیکھ لو تو کرنی نہیں نا تو انہوں نہیں ہونی۔ یعنی ایک آدمی صرف یہاں سے بیٹھ کے ڈرائیونگ سیکھ لے اور نہ اسے سٹیئرنگ کا پتہ ہے، نہ اسے گیئر کا پتہ ہے، نہ اسے گاڑی کو نیوٹرل ہونے کا پتہ ہے، نہ اسے گاڑی کو پارک کرنے کا پتہ ہے، نہ اسے ریورس کا پتہ ہے، نہ اسے کوئی اور پتہ ہے، تو خالی اس نے سیکھی ہے، ڈرائیونگ کی نہیں ہے تو ڈرائیونگ خاک آئے گی اس کو۔ تو ایسے ہی تقریر سیکھنے سے نہیں، تقریر کرنے سے آتی ہے۔ تو میرے دوستو اعمال سیکھنے سے نہیں، اعمال بھی کرنے سے واقع ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے لیے کرنی ہوں گی، ہمیں اس پر خود کو عمل پیرا کرنا ہوگا، اس پہ ڈالنا ہوگا۔ اگر ہم خود کو اس پہ نہیں ڈالیں گے ہماری کبھی نجات نہیں، ہماری کبھی نجات نہیں۔ نمازوں کے لیے خود کو اٹھانا ہوگا، مسجد تک خود کو لے کر آنا ہوگا، اللہ اللہ کرانے کے لیے خود اپنے دل کو تیار کرنا ہوگا۔ ورنہ جی کس کا چاہتا ہے کہ گرم گرم بستر کو چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور مسجد آ کے بیٹھ جاوے؟ کس دت مولویاں دے نال کوئی مشین نہیں لگی ہوئی جو آ جاندے نے، انہوں نے یہ کام کر کر کے سیکھا ہے، عوام بھی کر کر کے سیکھ جائے گی۔ محبت اور پیار ہونا تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر مشکل نہیں ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، یہ جو صبح صبح کاروبار کے لیے لوگ جاتے ہیں، ٹھنڈ میں دھند میں ہر میں جا رہے ہیں، کیوں؟ وہاں سے دنیا کا فائدہ مل رہا ہے۔ تو اسی ٹھنڈ میں صبح مسجد میں نماز پڑھنے آ جاؤں تو پھر مجھے آخرت کا فائدہ مل رہا ہے۔ بس ایک فرق ہے کہ شام کے وقت مزدور کو مزدوری نظر آتی ہے کہ جو میں نے آج محنت کی ہے مجھے پیسے مل گئے، یہ فائدہ مل گیا میرے ہاتھ میں۔ ہم نے جو نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں نہیں دکھ رہا۔ آنکھ بند ہوگی تو ساری اسکرین سامنے چل پڑے گی، بس اتنی سی بات۔ پینشن تب بندے کو دکھتی ہے جس وقت بندہ پوری نوکری مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ تو بھائیو آخرت میں عزت تب بندے کو دکھتی ہے جب پوری زندگی بندہ عبادت کر کر کے مکمل کر چکا ہوتا ہے۔ قرآن میں رب فرماتے ہیں کبھی زندہ اور مردہ، دیکھنے والا اور اندھا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا معنی؟ جس نے نیکیاں کی اور جس نے نہیں کی، اللہ اس کو ایک میزان میں کیسے تولے گا؟ وہ تو رب کی مرضی چاہے تول دے، لیکن مقام عدل بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ اور میرے دوستو یہ تو نیکیاں کرنے کی بات تھی، میں اسی پر آخری پوائنٹ عرض کرتا ہوں، نیکیاں بچانے کے لیے۔ نیکیاں کرنے بھی ہیں ہم نے اور نیکی بچانی بھی ہے۔ اگر ہم نیکی بچا نہ سکے، خالی کرتے رہے، تب بھی ہماری کامیابی نہیں۔ بچانے کا کیا مطلب؟ یاد رکھیں کہیں ایسا بندہ کوئی گناہ نہ کر بیٹھے، ایسی خطا نہ کر بیٹھے، ایسی نافرمانی نہ کر بیٹھے جس سے اپنے کی ہوئی نیکیوں کو بندہ ریورس کر دے۔ میں کسی بھائی پہ اعتراض نہیں کر رہا، نہ کسی کو نشانہ بنا رہا، صرف ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھ لیں۔ میرے ایک شاگرد تھے، مجھے کہتے استاد جی کوئی وظیفہ دسو مینوں۔ میں نے انہیں وظیفہ درود پاک کا بتایا، میں نے کہا درود پاک پڑھیں۔ ماشاءاللہ روزانہ 500 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا، آہستہ آہستہ 1000 ہو گیا، دن میں 1000 پڑھنا ماشاءاللہ اس کو شروع ہو گیا۔ یقین مانیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دن میں 1000 پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، چلتے پھرتے آتے جاتے بندہ پڑھ لے۔ ان کو حضور پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، سبحان اللہ، مجھے آ کر کہنے لگا استاد جی حضور کی زیارت ہوئی، اور رونے لگا، لیکن میں محروم ہوں۔ میں نے کہا مجھے سمجھا نہیں۔ کہتے مجھے نبی پاک علیہ السلام کی گردن سے نیچے نیچے زیارت ہوئی ہے، چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ کیا میری درود پاک پڑھنے میں کمی ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بیٹا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا جی نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا میں اعتراض نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں۔ کہتے جی۔ میں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا یہ سنت تمہاری رہتی ہے، یہ سنت پوری کر لو۔ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تمہیں کہتا ہوں تمہیں چہرے کی ایک دن زیارت ہو۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنے مرید کو یہی تعبیر دی تھی،
فرمایا تھا تیرے اندر سنت کی کمی ہے اس لیے تجھے چہر، اس کو حضور پاک کی کمر مبارک کی طرف سے زیارت ہوئی تھی، کمر کی طرف، تو میرے سامنے یہ تعبیر تھی، میں نے کہا مجھے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، تم مان میری۔ اس نے حضرت سنت کی پابندی شروع کی۔ ایک ہفتے بعد میرے پاس آیا، ابھی داڑھی اس کی پوری بھی نہیں بڑھی تھی، مجھے کہتے ہیں حضرت واقعی نبی پاک علیہ السلام کی کل چہرے سمیت سے آنا، لیکن ایک کام اور ہے، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بالٹیاں دی ہیں، پتہ نہیں ایک بالٹی ہے، ایک بڑی ہے، ایک چھوٹی ہے، اس طرح مختلف بالٹیاں، فرمایا اس سے غسل کر۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو ذر ایک بندے کے گھر میں اور اس بندے کی دکان میں 5 نہریں آتی ہیں اور وہ بندہ گزرے، ہر نہر سے غسل کر کے گزرے، آتے جاتے اس کے جسم پہ میل کچیل رہے گی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی۔ فرمایا یہ 5 نمازیں جو ہیں نا، یہ جو 5 نہریں ہیں، درمیان والے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ بھی اعمال کا غسل ہو جاتا ہے، اعمال نامے کا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے تیرے اندر نماز کی کمی ہے۔ میں نے کہا حضور نے بالٹیاں اسی لیے دی ہیں کہ تو بالٹیوں سے غسل یعنی نماز کی پابندی کر لے۔ مجھے کہتے ہیں اللہ جانتا ہے حضرت، صبح نماز تو پڑھتے ہی نہیں، عشاء میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، ظہر کبھی پڑھ لی اور عصر میں ویسے دکان میں حساب کتاب پہ ہمارا چلا جاتا ہے، مغرب تے کھاندے کھاندے سڑی گزر جاتی ہے، وہ پڑھنا سے چھڑ دیا۔ اس نے پھر نمازیں بھی شروع کی اور اس کی زیارات میرے پاس مسلسل آتی تھی اور مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھتا تھا۔ میرے دوستو، ہم میں سے جتنے بندے بیٹھے تھے، ہم نیکیاں بچانے والے بنے، ہم نیکیاں رلانے والے بنے۔ آپ میرے سے اوپر ناراض نہ ہونا، میں نے آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، میں نے مسئلہ سمجھا ہے بڑے پیار سے۔ آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں، اگر آپ کو یہ توفیق نہیں ہے تو آج ایک بات تو طے کر لو نا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے توفیق دے دے، یہ تو مانگو۔ اس مانگنے میں کیا جرم ہے؟ یاد رکھیں میں مسئلہ سنانے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، یہ تو چلو ایک ہے نا، کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو جائز سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، علماء نے لکھا ہے بیوی سے بھی فارغ ہے، اسلام سے بھی فارغ ہے، لیکن اگر گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو پھر وہ بندہ مؤمن ضرور ہے پر گناہ گار ہے، ایک دن اللہ اسے توبہ کی توفیق دے گا۔ گناہ نو گناہ تے سمجھے نا بندہ، اجی گناہ نو جائز سمجھ کے بیٹھے ہوں۔ میرے دوستو، یہ خانقاہی نظام ہے، یہاں خانقاہی نظام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھ کے لیے، یہ چیزیں سمجھ کی ہیں تو ایک شیخ کے خدمت میں بیٹھنا پڑے گا، اس سے یہ باتیں سننی پڑیں گی، اس کو اپنے دل کی حالت بتانی پڑے گی۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی پیر دا ہاتھ پھاڑ لے ہے نا بس اسی سے جنت لے کے جانا ہے، ہم نے ہاتھ پکڑ لیا یہ شیخ ہمیں گھسیٹ کے جنت لے جائے گا، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ شیخ آپ کو جنت جانے کا راستہ سکھائے گا، ٹو چین کر کے آپ کو جنت نہیں لے جائے گا وہ۔ آپ اپنے شیخ کو اپنے اعمال بتائیں گے، آپ اپنے شیخ کو اپنی کام بتائیں گے کہ حضرت میرے اندر یہ غلطی ہے، یہ کمی ہے، تو پھر وہ آپ کو چھوڑنے کے طریقے سکھائے گا۔ میرے ایک جاننے والے مجھے کہنے لگے میں دن میں 100 مرتبہ گالیاں دیتا ہوں مولوی صاحب۔ میں نے کہا ایک وعدہ تو کرو، کل 99 دینا، 100 نہ دینا۔ وہ تو خوش ہو گیا، مولوی اجازت دے دیتی ہے، میں نے چل ایک ایک کر کے ہم نے اس سے الحمدللہ ساری چھڑوا دیں۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے، شیطان اتنا جلدی نہیں چھڑواتا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں آپ نے ادھر سے لاہور جانا ہے اور دل کہتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے بد نظری کروں، تو اگر آپ پکے صوفی بن گئے نا پہلے دن سے ہی، اجی تو نہیں ویکھنا ادھر ادھر کتنے، سیدھا لاہور جانا ہے، تھلے ویکھ کے، آپ کا نفس نہیں مانے گا اتنی جلدی، یہ خانقاہوں میں رگڑے لگیں گے۔ شیخ آپ کو سمجھائے گا، بھئی اپنے دل کے ساتھ معاہدہ کر لو کہ شیخ و پورے تک تو صبر کر لے، ذکر کرتا جا، آگے ویکھ ہی جانا، کوئی نہیں مسئلہ، تو وہ شیخ و پورے تک راضی ہو جائے گا دل۔ جب ادھر پہنچ جائیں تو اسے کہ یار تھوڑا سا آگے ہے، شاہدرے تک تو کر لے، پھر آگے ویکھ لینا، پھر شاہدرے تک اب اللہ اللہ کر لے، ذکر کر لے۔ ادھر پہنچ کے آپ کہیں کہ دیکھ اتنا ٹائم میں نے اللہ اللہ کیا، اب آخر میں گناہ کیوں کروں؟ یہ بھی وہ اڈے تک جتنے ٹرمینل تک آپ پہنچیں گے بالکل بندہ اللہ اللہ کرتا جائے گا۔ دل کو راضی کرانے کی ترتیبیں ہوتی ہیں۔ یہ جو شراب تھی نا، شراب جب یہ پی جاتی تھی
تو قرآن کریم نے پہلے آیت نہیں اتار دی شراب حرام ہے چھوڑ دو، آیت ایسے نہیں اتری. پہلے آیت کیا اتری؟ فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. تو صحابہ میں سے لوگوں نے چھوڑ دیا. حرام تو نہیں کیا تھا نا اللہ نے، انہوں نے کہا فائدہ گھٹ ہے نقصان زیادہ، چھاڑ دو کی کرنا ہے چھاڑ دو. بڑے بڑے لوگوں نے چھوڑ دی. شراب تو ایسے پیتے تھے جیسے ہم لوگ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں کھانے میں. اس کے بعد دوسری آیت اتری ایک عرصے کے بعد، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے اوقات میں نہ پیو، یعنی رات کو کوئی پینا چاہے تو پی لے. اکثریت صحابہ نے چھوڑ دی تھی کہ اسی تے 5 نمازیں ہی پڑھنے نے نا، 5 ٹائم مسیطے بیٹھنا، تو کسے پیتی ہوئی ہوئے تو کام تے پورا ہے، چھاڑ دو بھی نہیں پینی. لیکن حرام نہیں کیا اللہ نے کہ حرام ہے گناہ ہے نہ کرو. ایک عرصے تک یہ حکم چلتا رہا جب مزاج بن گیا پھر تیسرا اور آخری حکم آیا. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فرمایا شیطانی عمل ہے، اب اس سے بچ جاؤ. مدینہ میں شراب کے مٹکے بہا دیا گئے. فرماتے ہیں عرصے تک بارش آتی مدینہ میں تو شراب کی بو پھیل جاتی گلیوں کے اندر، کیونکہ ہم نے سب کچھ بہا دیا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہنتم دبا النقیر المزفت، یہ 4 قسم کے برتن ہوتے تھے جس میں شراب پی جاتی تھی. ہنتم دبا نقیر مزفت، فرمایا اس میں پانی بھی نہ پیو جس میں شراب ڈال کے، جس جام کے اندر تم شراب ڈال کے پیتے تھے اس میں پانی پینا بھی منع ہے. کیوں؟ پانی پینا تو منع نہیں تھا، اس کو دھو کے پی لیں پاک ہے، لیکن حضور نے پانی پینا منع فرمایا. ایک عرصے تک پھر اجازت کیوں ملی ہے؟ کیونکہ اب مزاج بن گیا. اگر اسی شراب والے برتن کو کھنگال کے پانی پیتے، یاد آتا کل تھے شراب پیتے تھے آج پانی پینا پیا میں، تو یاد آ جاتا نا، تو گناہ کی طرف دل مائل ہوتا. اسی لیے پہلے مزاج بنانے میں یہ بھی منع کر دیا گیا. تو بھائی ہم نیکی کریں گے پھر نیکی بچائیں گے، اس کا مزاج بنانا یہ خانقاہی نظام ہے. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت کے مطابق سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے ہمارا مولا راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے سے راضی کر لے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، خطاؤں کو معاف کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.